نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یقینی طور پر آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مہینہ انجوائے کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے انعام و اکرام کو، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، مساجد کی محراب و ممبروں میں، چوراہوں میں، پارکس میں، باغات میں، اور نہ جانے کہاں کہاں پر روئے زمین پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اور ہر شخص پڑھنے اور سننے والا ہر حرف پر اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں پا رہا ہے۔ سحر و افطار میں ثواب ہے، روزے میں ثواب ہے، رات کو قیام اللیل میں ثواب ہے، تو یہ ثواب کا مہینہ ہے، ملٹی پلائی کیجئے، اس لیے کہ پورے سال ہمارا نامہ اعمال اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں، خالی ہو جائے، شگاف کو پر بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھریے، تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کا نامہ اعمال ماہ صیام کی برکتوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو یہ مہینہ دراصل وہ مہینہ ہے جو کہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ روزہ رکھو، فرض ہے جس طرح پچھلی امت پر کیا گیا، اور کیوں رکھو؟ اس لیے کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا۔ اب یہ تقوی کب حاصل ہوگا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب رمضان آئے تو روزہ رکھو، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مانا، ہم نے مان لیا، لیکن فقط ماننا کافی نہیں، مان کر جاننا بھی ہے، اور جان کر پھر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسا عمل کرنے والے نے عمل کر کے بتایا، حکم دینے والے نے حکم دے کر بتایا، ہم نے اسی طرح ایمان لانا بھی ہے، اور ایمان کو لا کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے، اور احتساب، دیکھیے اب یہ ایک علام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنیادی طور پر تو کئی قسم کے نفس عطا فرمائے، لیکن 2 بڑے نفس ہیں، ایک وہ ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ، اور ایک وہ ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو برائی کی طرف، اور نفس لوامہ جو ہمیں بپ بپ کر کے بتاتا نہیں برائی کی طرف جا رہے۔ آپ آزما لیجیے کہ آپ اگر کوئی برا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک، سمجھ لیجیے کہ ایک بپ آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، ایک وارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے، لگتا ہے آپ کو پتا کہ صاحب کچھ غلط کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ نفسانی خواہشات کے باوجود اس کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن آپ کا الارم آپ کو ضرور بتاتا ہے، ڈرے وہ لوگ جو برائی کی طرف جائیں اور ان کا یہ الارم جو ہے وہ بجنا چھوڑ دے، یہ خطرے کا نشان باقی نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری کھڑکیاں، سارے روزن، سارے سوراخ، سارے اوریفیسز اس نے اپنے لیے بند کر لیے ہیں۔ اب ڈارکنس ہی ڈارکنس ہے، اب یہ تختہ سیاہ بن چکا ہے یہ قلب۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک دفعہ رشوت لیتے ہیں، بپ ہوتی ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں مرتبہ، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسے برائی نہیں سمجھتے، دھڑلے سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ اس کا الارمنگ سسٹم آف اس نے خود سے کر لیا ہے، اب اس کے دل پر سیاہی آ چکی ہے، اب وہ، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے ناظرین کرام، معافی کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک بندے کا یہ الارمنگ سسٹم باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ سسٹم ہی ختم نہیں تو وہ کس طرح معافی مانگے گا؟ اسے احساس ہی نہیں اس نے غلط کام کیا تو کس طرح معافی مانگے گا؟ احساس ہوگا تبھی تو معافی مانگے گا۔ تو بعض اوقات انسان کا الارمنگ سسٹم ختم ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی
اللہ تبارک و تعالی چھین لیتا ہے یا چلی جاتی ہے توبہ کی توفیق۔ تو یاد رکھیے کہ ماہ رمضان ہمارے اس الارمنگ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمانم و احتساباً آپ روزہ اس طرح رکھیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا احتساب کیجئے، پورے سال کو کیلکولیٹ کیجئے کہ آپ نے کیا کیا اچھائیاں کی، کیا کیا برائیاں کی۔ ماہ رمضان میں ہم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو باقاعدہ ڈرا کرتے ہیں، بیلنس نکالتے ہیں، پوری شیٹ نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا تخمینہ نکالتے ہیں اتنی زکوٰۃ دینا ہے۔ تو اپنے اعمال کا بھی تخمینہ نکالا کریں کہ پورے سال میں آپ نے کس پر ظلم کیا، کس کے ساتھ اچھائی کی، کتنے رشتہ داروں کو ناراض کیا، کس وجہ سے؟ صاحب میں بھی بڑا ایگو والا ہوں، میں بڑی انا والا ہوں۔ اللہ نے انا تو بنائی تھی برائیوں کے خلاف، اللہ نے آپ کی ایگو بنائی تھی کہ آپ کسی اور سے نہ مانگے، رب سے مانگے۔ آپ نے اپنی ایگوئسٹک اتنے ہو گئے آپ کہ آپ نے اس معنی میں لے لیا کہ میں نے اس نے 2 مارے، میں نے 15 مارے، اس نے 1 کہا، میں کب خاموش ہونے والا تھا۔ فخر کرتے برائی پر کہ میں بھی بڑی انا والا ہوں، بڑی ناک والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ایٹیچیوڈ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کو پورے سال کا تخمینہ لگا کر اللہ سے معافی مانگے، اور یہ ماہ غفران ہے، معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اور جو معاف کرتا ہے تو انسان کو تقوی ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، اللہ کی نیرنس ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جب رب کا قرب ملتا ہے تو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن تقوی ہے بڑا مشکل۔ کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، اے ابی یہ بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ خاردار راستوں سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں، کانٹے اگر ہوں میں وہاں سے گزرتا ہوں، جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ پوچھا اے امیر المومنین کس طرح گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنا لباس بچا کر، لباس اٹھا کر، کہ کسی طریقے سے میرا لباس اس میں کانٹے نہ لگ جائیں، اور کیچڑ ہو تو لباس اٹھا کر بچا کر کہ وہ کیچڑ میرے لباس پر نہ لگ جائے۔ کہا کہ اے امیر المومنین، بس یہی تقوی ہے جو زندگی کی شاہراہ ہے، جو دنیا کی شاہراہ ہے، اس طرح پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ اس دنیا کے گناہوں کا کوئی دھبا آپ کے جسم پر نہ لگ جائے، آپ کے لباس، آپ کے قبا پر نہ لگ جائے، آپ کا اعمال خراب نہ ہو جائے۔ تو گناہوں سے بچ کر، جس طرح آپ کانٹوں سے بچ کر گزرتے ہیں، اسی طرح برائیوں سے اگر بچ کر گزریں گے تو سمجھ جائیے کہ آپ متقی بن گئے ہیں، اللہ نے آپ کو تقوی عطا فرما دیا ہے۔ اور یوں سمجھیے آپ پہاڑ پر چڑھیں تو ہر قدم پہلے سے مختلف، لیکن عجب بات ہے، اوپر چڑھ رہے ہیں مشکلات ہے، پہلا قدم آسان، دوسرا مشکل، تیسرا مشکل، چوتھا اس سے زیادہ مشکل، لیکن ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو بلندی مل رہی ہے، آپ کو عظمت مل رہی ہے، آپ کو ہر قدم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مزید ہائٹ عطا کر رہا ہے، مزید بلندی عطا کر رہا ہے، رفعت عطا کر رہا ہے، آپ کو شان اور شوکت عطا کر رہا ہے۔ لیکن پہاڑ سے اترنا کتنا آسان ہے، ہر قدم پہلے سے آسان، لیکن دراصل آپ کو تنزلی مل رہی ہے، آپ کو آہستہ آہستہ جس طرح آپ نیچے اتریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل اور مقام سے نیچے آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے برائی کا معاملہ ایسا ہے تو لذت ہے تو آسان، لیکن دراصل آپ اپنے مقام سے گر رہے ہیں، اپنے کردار سے گر رہے ہیں، اپنی اخلاقیات سے گر رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ دراصل تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، آپ کی کریکٹر گرومنگ کا مہینہ ہے، آپ کے کریکٹر کو گروم کرتا ہے روزے کے ذریعے۔ اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ روزے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے روزہ ہمیں تقوی عطا کرتا ہے، اور جب تقوی ملتا ہے تو اسلامی عبادات کا سارا نچوڑ یہ ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمہیں برائیوں سے منع کرتی ہے۔ اور جب نماز منع کرتی ہے، 5 وقت منع کرے گی تو انسان کبھی تو رکے گا،
اسے حیا آئے گی، اسے انسان کو اللہ نے the human beings are the full of the modesty، شرم و حیا کا مجموعہ بنایا ہے۔ تو انسان کی شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی تو منع کرنے والے کی وہ بات سنتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کیا ہے؟ حج کو زیادہ تقوی قرار دیا ہے، بہترین تقوی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے روزے کو تقوی قرار دیا ہے، اور اسی طرح اسلام نے اور قرآن نے کہا کہ بہترین لباس تو لباس تقوی ہے۔ کبھی اوڑھ کر دیکھیے آپ کو یہ جو لباس ہے نا، جو بظاہر آپ کو خوشنما بنا رہا ہے، لیکن تقوی اس سے خوشنما کیوں بنتے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یار اچھا لباس پہنا ہے، لیکن لباس تقوی ہے نا وہ رب کو پسند ہے۔ ایک ہم کہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک رب سے صدا آئے کہ اے میرے بندے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ لباس تقوی پہن کر دیکھیے، اور یہی وہ تقوی کا لباس ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور روزے کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں، یقینی طور پر اللہ انہیں دل کا تقوی، بہت سارے تقوی، آنکھوں کا تقوی، کان کا تقوی، آپ کی زبان کا تقوی، آپ کے اعضاء کا تقوی، لیکن جو دل کا تقوی ہے، جو پائسٹی آف دا ہارٹ ہے، جو یہاں تقوی ہے نا قلب کا، وہ بہترین اور اعلیٰ ترین تقوی ہے۔ اور یہی روزہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے پورے جسم کی بھی اوور ہالنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی ریکنڈیشن کر کے تازہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب کے اندر جو گرد آتا ہے، آج جس طرح آپ ڈسٹنگ کرتے ہیں تو رمضان بھی ہمارے دل کی ڈسٹنگ کرتا ہے، اور جب ڈسٹنگ ہو جائے چیزیں چمکتی ہے، یہ بھی چمک جاتا ہے۔ کب چمکے گا؟ جب شارع نے، جب معلم نے جس طرح رمضان کو گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح گزاریں گے تو انشاءاللہ روزے کے ایسے فوائد ملیں گے جو مہینے سے بڑھ کر پورے سال پر محیط ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔